لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب داڑھی منڈوں کی کمیٹی بن جائے، داڑھی والوں کا فیصلہ کرنے لگے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ چھ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھنے والے، قرآن ترجمے سے پڑھنے والے، 7 سال تک 10 سال تک دال روٹی کھانے والے۔ مجھے تو اس مدرسے کے طالب علم کی معصومیت پر رونا آتا ہے جو روزانہ گلی کے اندر پرچون والی دکان پہ، چیزوں والی دکان پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں چاچا کنے دی، چاچا کنے دی۔ سائیکل پر آیا، سائیکل پھینکی، 200 روپے کی چیزیں لے کے چلا گیا، تو کیوں نہیں لیندا؟ میں اگلے مہینے گھر جاؤں گا، امی سے پیسے لے کے آؤں گا۔ یہ بچہ جب مسجد میں آتا ہے، ایک باں پھٹی ہوئی ہے، شلوار کا پیچا پھٹا ہوا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، شلوار اونچی کے نیچی، ناک بہ رہی ہے، سردی میں سکڑ رہا ہے، پھٹی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہے، چنے کی کچی دال آ گئی، کہنے لگا یہ روزانہ کھا کے پیٹ درد ہوتا ہے۔ دوسرا کوڑی مار کے کہنے لگا چپ کر کے کھا رہا، ماں تھوڑی بیٹھی ہے۔ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا کہ سارے میرے سمیت ایسی جگہ سے ہو کے آئے ہیں؟ اب تو مدرسوں کے اندر بہت ساری خوشحالی آ گئی۔ لوگوں اب بھی آپ ایسی جگہ پہ جا کے دیکھ لو، طلباء کے پاس ابھی لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، طالب علموں کے پاس رضائیے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! او لوگوں، تم نے طالب علموں کو دیکھا ہی کوئی نہیں، تم نے تو برگر فیملیوں سے تعلق رکھا۔ 4 بجے استاد ڈنڈا دروازے پہ مارتا ہے، بگے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب یہ ننھے مجاہد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یقین جانو بستیوں پر جو عذاب آتا ہے ان کے کھڑے ہونے اور رونے کی برکت سے اللہ وہ عذاب 40 سال تک کے لیے ٹال دیتا ہے۔ لوگوں جس طرح دن اور راتیں ہم نے گناہوں سے کالی کی، اس امت کے ساتھ میرے نبی کو کتنا پیار ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی گھر تشریف لائے، میں حضور کے پیچھے یوں باہیں پھیلا پھیلا کے چلنے لگی، سونا جا 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 رہے میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ مڑ کے دیکھا عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے ابو بکر نے کہا تھا جب تجھے تنہائی کا موقع ملے حضور سے کہنا ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دو۔ اور لوگوں تم کہتے ہو دعا کی تو عائشہ محتاج ہے۔ میری بات کو میرے عزیزوں غلط مطلب میں نہ لینا، اللہ کو ایسے کرنا پسند نہیں، اللہ کو تو ایسے کرنا پسند ہے۔ عائشہ میں بھی باہر سے آ رہا ہوں پھر دعا نہیں میرے کوئی آج نہیں جانے دینا، پیار ہے سبحان اللہ۔ تمہاری بیوی آج تمہیں روکے گی، 36 گالیاں دو گے، سارے نبیوں کا سردار ہے، ماں نے کہا میرے کوئی نہیں جانے دینا، عائشہ پھر بیٹھ جا۔ عائشہ پھر بیٹھ جا، وہی بیٹھ گئے۔ یا تو میرے عزیزو الماری کھول کے دیکھو سفید رنگ کا جوڑا پڑا ہو، بیوی کہتی ہے یوں کر کے ہاتھ خط نہ لائی، 100 روپے دے کس طرح کرائے نے۔ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی حضور نہا کے تشریف لائے، بدن گیلا، کہنے لگی مجھے مذاق سوجا، میں نے جوں کے آٹے کی مٹھیاں بھری حضور کے جسم پہ مل دی۔ عائشہ یہ کیا نہا کے آیا تھا؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ جوں کا آٹا لگاؤ جسم خوبصورت ہوتا ہے، طاقت آتی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ تو پہلے کرنا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں تو نے لگا دیا، میں دوبارہ نہا لوں گا، حرج کوئی نہیں۔ اماں کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کملی والے نے آنکھ کا اشارہ نہ کیا، چپ چاپ مسکراتے نہانے چلے گئے۔ اگر عورتیں سن لی اب یہ کام نہ کر دینا، آہو رات باہر گزارنی پڑے گی۔ ہم انسان بچے گھر کے اندر جاتے باہر چوڑے کو کہیں گے باؤ جی باؤ جی باؤ جی، گھر کے اندر جا کے سیدھے وہ پھر کہاں جائے؟ وہ موبائل پہ یار نہیں بنائے گی تو کہاں جائے گی؟ تم نے سارا دن منہ لگایا، صبح تم گھر سے اٹھے شلوار کہیں، کرتا کہیں، جوتا کہیں، ناشتے کے آدھے برتن گدے آدھے پیلے، جب تم گھر میں آتے ہو سارا گھر تمہیں جنت جنت سا لگتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ 20,000 روپے پہ ملازم رکھو، 8 بجے کہے گا جی وقت ہو گیا ہے، اوور ٹائم کے علیحدہ پیسے لوں گا،
یہ ایسی نوکرانی ہے، جب باپ کے گھر سے آئی اس کے باپ نے کان میں کہا بیٹی ارمان سارے دفن کر دے گھر کی چوکھٹ پر، باپ کی پگڑی کی عزت کی خیال کرنا۔ یقین جانو جب وہ تھک کے زمین پہ گرنے لگتی ہے، باپ کے آنسو والی آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ پھر رات کو اٹھ کے گرمی کے موسم میں دل میں سکر دوپہرے کے اندر چولہے کے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسی روم میں تیرا پیسے گننے کو دل نہیں کرتا، وہ چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکائے پھر بھی وہ پاؤں کی جتی ہے۔ اپنی بہنوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو، اپنی ماں کے سامنے ذلیل کرتے ہو، دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو۔ تمہارا اس نے بگاڑا کیا؟ جب سے تمہارے گھر میں آئی اپنی مرضی کا کبھی کھایا کوئی نہیں، اپنی مرضی کا پہنا کوئی نہیں، تم نے اتنی اس پر جگہ تنگ کر دی، اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ سے ملنے بھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ گھر آ جائے فون کر کے کہتی ہے ابا جی آئے نے، بسکٹ بھیج دو، سموسے بھیج دو، فون پر اوقات دکھائے گا، کتا بنے گا، کہے گا کنجر پھر آگے نے۔ ساس سسر کو سلام نہیں کرتا، اٹھ کے وہ خود سلام کرتے، آدھا ہاتھ ملا کے سلام کرتا ہے، یہ انسانیت ہے؟ کہتا ہے میرے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے پی، اور اس کے ماں باپ کو کتا کنجر کے، بتاؤ ایک پہیے کے برابر وزن کہاں سے رہے گا؟ داماد اندر بیٹھا، بیوی بیگ اٹھا کے چھوڑنے آئی، باپ نے دیکھا داماد نے سلام تک نہ کیا، بچی کو سینے سے لگا کے کہتا بچی پریشان نہ ہو، میرے لگتا تیرے نصیب پھوٹ گئے۔ کم سے کم سسرال والے آئے کرے، اتنا ہنس کے دکھایا کرو، باپ روتا ہوا نہ جائے، مسکراتا جائے۔ اگر گھر کے اندر بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا ہے، خدا پاک کی قسم جب تک زندہ رہتا ہے ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو میرے عزیزوں کیا ملتا ہے؟ بیٹیوں کو جہیز دے کے فارغ کر دیتے ہو، اور بیٹوں کے سامنے سفید کاغذ پہ انگوٹھے لگاتے ہو، مر کے دیکھ لو، یقین جانو تیری چرپائی کے پائے پکڑ کے بیٹی روئے گی، بیٹا تجھے روتا